نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ پچھلی دفعہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تھا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، تو جب کشتی تیار ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے وحی لے کر جب نازل ہوئے تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، آپ اس کی زیارت کر لیں، کیونکہ جب طوفان نوح آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت اللہ شریف کو اٹھا لیں گے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی، جب زیارت کی طواف کیا، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو پھر وہ جو سائن تھا، وہ علامات تھی کہ طوفان کیسے شروع ہوگا اور کیسے پتہ چلے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جب اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تو آپ کی بیوی نے آ کر آپ کو بتایا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ طوفان کی علامات ہیں۔ تو جو مومنین تھے آپ کے ساتھ، آپ نے ان کو ساتھ لیا اور اس کشتی پہ سوار ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے 40 دن اور 40 رات تک آسمان کے دروازے کھول دیے، بارشیں، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، زمین نے اپنے چشمے اگلنا شروع کر دیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوئی تو پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے 3 بیٹے تو آپ کے مومنین میں سے تھے، چوتھا بیٹا جس کا نام تاریخ میں کینان ہے، کہتے ہیں وہ منکرین میں سے تھا، اور آپ کی بیوی بھی۔ جب آپ نے اس کو پکارا کہ تو بھی آ جا، عذاب الہی شروع ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، تو اس نے کہا نہیں، میں تو اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، میں اس سے وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن پھر بھی اس نے نہ مانا۔ تو جب آسمان سے بارشیں، زمین نے اپنے چشمے اگلنا شروع کیے، پانی بڑھنا شروع ہو گیا، وہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ زمین اس نے پوری کور کر لی۔ جو پہاڑ سب سے اونچا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے بارے میں کہتا میں اس پہ چلا جاؤں گا، تو جب وہ اس پہ چلا گیا تو پانی بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اس کو پکارا۔ والد کی شفقت بھی تھی، کوشش بھی تھی کہ شاید اب یہ چیز دیکھ کر مسلمان ہو جائے، آ جائے ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے اللہ سے دعا بھی کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ منکرین میں سے ہے۔ تو پھر ایک پانی کی لہر آئی، اس کو ساتھ بہا کے لے گئی۔ تو آپ نے اس کشتی میں 72 مومنین تھے اور 8 آپ کے جو خاندان والے تھے، میں 40 عورتیں اور 40 مردیں، 80 بندے جو تھے وہ سوار ہوئے۔ پھر آپ نے اس میں ایک جوڑا جو تھے وہ جانوروں کے رکھے، کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ رکھی، جو ضروریات تھی۔ جب طوفان آیا تو وہ کشتی نے پھر سفر شروع کیا، کہتے 6 مہینے میں اس نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ تو پھر واپس وہ مکہ شریف جب پہنچی تو مکہ کے گرد، بیت اللہ شریف کے گرد، اس نے مکہ شہر میں داخل تو نہ ہوئی، مکہ میں داخل نہ ہوئی، لیکن اس کے گرد اس نے 1 ہفتہ تک وہ طواف کرتی رہی۔ پھر وہاں سے جب 1 ہفتہ طواف کرنے کے بعد پھر وہ شام کی طرف جو جودی پہاڑ تھا اس پر آ کے رکی۔ جب وہاں پر رکی تو پانی تھا ساری دنیا پر، طوفان تو موجود تھا، تو وہ ادھر آ کے رکی۔ تقریباً 1 سال تک وہ اس نے ادھر مکمل کیا۔ تو جو بندے بھی تھے کشتی تھی وہ بہت بڑا جہاز ہی تھا۔
کہ اتنا بڑا جہاز، اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے، تو اس میں جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، تو پھر حاجات بھی تھی۔ تو جب گندگی اس میں پھیلنا شروع ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، جب گندگی جانوروں کا پیشاب بھی تھا تو بدبو بھی ہے، تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہاتھی کے پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیریں۔ جب آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس میں سے ایک نر اور ایک مادہ خنزیر اس کی ناک میں سے جڑ کر گر گئے، نیچے گرے۔ جب وہ گرے تو پھر انہوں نے وہ ساری گندگی جو ہے نا وہ صاف کر دی، انہوں نے گندگی کھانا شروع کر دی۔ وہ گندگی پھر اس طریقے سے انہوں نے ایک صفائی کا نظام ہوا، کیونکہ شیطان بھی اس میں داخل ہو گیا تھا۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ اس خنزیر کے، بعض کہتے ہیں اس کی دم کو ہلایا، بعض کہتے ہیں اس کے پیشانی پہ ہاتھ مارا تو اس میں سے 2 چوہے نکلے، اس کے ناک سے 2 چوہے گرے، تو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کیا کیا کہ چوہوں کا کام ہی تھا، جو کچھ انہیں ملا وہ کھانا شروع ہو گئے، کاٹنا شروع ہو گئے۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ شیر کی پیشانی پہ ہاتھ مارو۔ جب آپ نے شیر کی پیشانی کو ٹچ کیا، اس کو ہاتھ لگایا، تو پھر وہاں سے بلی، ایک جوڑا بلیوں کا نکلا، نر و مادہ۔ تو پھر انہوں نے چوہے کچھ کھائے، وہ کچھ بھاگ گئے۔ تو پھر جب وہ کشتی آ کے جودھی پہاڑ پر رکی، رکنے کے بعد اب پتہ کیسے چلے کہ دنیا سے وہ طوفان ختم ہو گیا یا نہیں ہوا، وہ پانی ابھی اترا یا نہیں اترا؟ تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پھر کوے کو بھیجا، ایک بار بھیجا، پھر دوسری بار بھیجا، ایسے ہی۔ تو پھر ایک بار بھیجا تو اس نے کیا کیا کہ کیونکہ بندے جو طوفان میں مر گئے تھے، باقی چیزیں بھی جو مری تھی وہ مردار پڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھ گیا اسی پہ کھانے کے لیے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، تو جب کبوتر گیا تو جب واپس آیا تو اس کے پاؤں کے ساتھ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ زیتون کا جو پتا تھا اس نے اپنے منہ میں لے کر آیا۔ جب منہ میں لے کر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب کیونکہ طوفان کا جو ہے نا ختم ہو گیا، پانی اترنے لگا ہے۔ تو پھر دوبارہ بھیجا، تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس مومنین کی جماعت کے ساتھ وہاں سے اترے۔ لیکن جب طوفان شروع ہوا تو رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ رجب کی پہلی تاریخ، بعض کہتے ہیں 10 کو تھا، تو جب ختم ہوا تو 10 محرم تھا۔ کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب وہ ختم ہوا، آپ کشتی سے اترے، 10 تاریخ تھی محرم کی، تو آپ نے مومنین سے کہا جو تو روزے کی حالت میں ہو تو ٹھیک ہے، جن نے وہ بھی روزہ رکھ لو، جن نے کچھ کھایا پیا نے وہ بھی روزے کی حالت میں آپ نے نیت کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ جس نے ہمیں اس طوفان سے صحیح سلامت باہر نکالا۔ تو اس وجہ سے یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام ہمیشہ ساری زندگی آپ روزے کی حالت میں رہتے تھے، سوائے عید کے روزوں کی۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے۔ تو داؤد علیہ السلام نے آدھی زندگی روزے رکھے اور آدھی نہیں رکھے۔ تو جب آپ اپنے مومنین کی جماعت کے ساتھ وہاں پر اترے تو اب رہنے کے لیے تو کچھ چیز تو چاہیے تھی۔ پھر وہاں پر آپ نے ہر بندے کے لیے ایک ایک مکان بنائے، سوق سمانین اس کو کہتے ہیں، کہ 80 بندوں کا، 80 مومنین کا بازار، ان کی بستی آباد ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی سے کے تختے نکال کر ایک مسجد بھی بناؤ۔ تو پھر آپ نے وہاں پہ مسجد بنائی، وہ بستی مومنین کی بستی، 80 مومنین کی بستی بنی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی کفار تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان میں سے کسی کی اولاد نہ تھی۔ جب وہ خشکی پہ اترے اس کے بعد ان میں سے کسی کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔
صرف نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے تو ان کی آگے اولادیں چلی، اور آج تک جتنی بھی اولاد چل رہی ہے یہ نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو ایک اور چیز بھی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ جب اترے تو شیطان نے کہا، شیخ الانبیاء اگر آپ نے کچھ مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ لائن تجھے کس چیز کی خوشی ہوئی، میرے کس کام سے تو خوش ہوا کہ اتنا آج تو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ شیخ الانبیاء آپ کی اس بد دعا کی وجہ سے اتنے کفار جہنم میں چلے گئے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پر نوح علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے کہ یہ جو بات ہے۔ پھر ایک بار انہوں نے پوچھا، اس سے پوچھا لائن تو بتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مومنین کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی، کہ مسلمانوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ وہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں: حسد، تکبر، حرص اور بخیلی۔ انہوں نے کہا بتا تو صحیح، اس کی کچھ تشریح بھی کر دے۔ اس نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو میں نے حسد کیا تھا، کہ میں حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے، آج اللہ نے آدم کو بنا لیا، میری بادشاہت چھن جائے گی، میری چیزیں چھن جائیں گی۔ تو پھر جب سجدے کا حکم ہوا، اس حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، تو جب سجدے کا حکم ہوا تو میں نے سجدہ نہ کیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے کہا، مجھ سے پوچھا کہ بتا تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا، تو کہتا ہے کہ وہ میرا تکبر تھا۔ اس تکبر کی وجہ سے میں نے کہا آدم تو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، مجھے آگ سے بنایا، تو میں تو افضل ہوا اس سے۔ تو وہ تکبر تھا جس نے مجھے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، میرے اعزازات واپس لے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو پھر حرص کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ دانہ کھایا تھا تو یہی حرص تھی کہ ہمیشہ میں جنت میں ہی رہوں گا، کہ شاید جنت سے نہ نکالا جاؤں، جس کی وجہ سے آپ اس کے قریب گئے، اس درخت کے قریب گئے۔ تو بخیلی ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کوئی بخیل جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ چیزیں ہوئی تو نوح علیہ السلام نے سے یہ پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک، اب کوئی بندہ جتنا بھی ہوگا میں اپنی امت میں سبھی کو بتا دوں گا کہ کوئی بندہ تیرے ان کام کے، تاکہ بندے جنت کی طرف زیادہ جائیں، تیرے کاموں کی طرف نہ جائیں۔ تو پھر وہ جو بازار آپ نے بنایا تھا مومنین کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فضل سے پھر آپ اولادیں بڑھنا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں وہ چھوٹا جب پڑھنا شروع ہوا تو پھر وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی بابل کی طرف۔ اس کے بارے میں ہے کہ وہ لمبائی اور چوڑائی میں وہ شہر 12 فرسخ تھا، اس دور کے فرسخ تھے، لیکن آج اگر آج کلومیٹر ہے، کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تقریباً 6 کلومیٹر بنتے ہیں ایک فرسخ کے، 5.5 یا 6، تو 6 کلومیٹر ایک فرسخ تھے، تو وہ 72 کلومیٹر ہو گیا لمبائی میں اور 72 کلومیٹر ہو گیا چوڑائی میں۔ تو پھر وہاں پہ جا کر آباد ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد آپ 350 سال تک زندہ رہے۔ تو 350 سال تک آپ زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو وصیت کی، آپ نے اپنے بچوں کو وصیت کی، 2 چیزوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا۔ اس وصیت میں آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اس کو ہمیشہ ہی جاری رکھنا، کہ اس دنیا، زمین و آسمان کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے
تو لا الہ الا اللہ کا وزن اس دنیا کی ہر چیز سے بھاری ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ زمین بھی رکھ دی جائے، اس کی چیزیں بھی رکھ دی جائیں، آسمان بھی رکھ دیا جائے، اور جو کچھ آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے وہ بھی رکھ دیا جائے، لیکن لا الہ الا اللہ کو دوسری طرف رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے وہ ان سب سے زیادہ ہوگا، وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا۔ تو دوسری چیز انہوں نے وصیت کی کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ جو وظیفہ ہے، کہنے میں تو 2 الفاظ ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی زمینوں و آسمانوں میں جو کچھ ہے، جن کو بھی یہ رزق صرف اس کی وجہ سے ملتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے سبھی کو رزق ملتا ہے۔ تو آپ اس کو بھی نہ بھولنا، آپ اس کو بھی یاد رکھنا تاکہ آپ کا رزق بھی اس میں بھی برکتیں ہوں اور اضافہ ہو۔ تو پھر آپ نے یہ وصیتیں کی، پھر آپ نے ان کو کہا کہ تکبر، اولاد کو روکا انہوں نے تکبر سے۔ آیا تکبر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ کوئی بڑے اعلیٰ کپڑے پہن لے اور کہے کہ یہ خوشی اس پہ منائے، یہ تکبر ہے؟ کوئی بڑے مکان بنا لے اور اس پر فخر کرنا شروع ہو جائے، یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ حق بات سے انکار کرنا۔ جب کوئی آپ کے سامنے حق بات کہے تو آپ سننے سے انکاری ہو جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھ لو کہ جب کسی کو آپ نیکی کی بات بتاؤ، کسی گناہ کے کام سے روکو، آیا وہ مانتا ہے؟ نہیں، وہ آگے سے آپ کو ہزار دلیلیں بھی دے گا جو اس کے دل کو پسند آتی ہوں گی۔ یہی تکبر ہے۔ تو جب تاجدار مدینہ رحمۃ اللہ للعالمین سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام، سام، یافس، 3 تھے جن کی اولاد آگے چلی، تو ان کی اولادیں کون کون سی ہیں؟ تو سام علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی اولاد اہل عرب اور اہل عجم، بعض کے نزدیک اہل عجم بھی آتے ہیں اس میں، جیسے ہندی، سندھی، نبتی، ایسے بے شمار، اور بعض کے نزدیک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اہل عرب ان سے ہیں۔ حام کی اولاد سے سوڈان، بربر، اور یافس کی اولاد سے اہل روم ہے۔ تو ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ سام کی اولاد سے اہل عرب اور اہل عجم و فارس ہو، یہ انہی کی اولاد سے آگے چل کر انہی کی اولاد سے ہیں۔ تو حام کی اولاد سے سوڈان، بربر، تتاری، یہ ان کی اولاد سے ہیں، اور یافس کی اولاد میں سے ترک، سکالیا، جوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ یافس کی اولاد میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آگے وقت آئے گا تو اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ سام کی اولاد کون سی تھی اور کہاں کہاں جا کر وہ آباد ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے کسی نے انکار کیا تو پھر ان کو عذاب آئے، تو کیسے آئے؟ جیسے جو فرعون مصر تھے وہ کون سی اولاد میں سے، کس کی اولاد میں سے تھے؟ بس انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی پہ پھر انشاءاللہ آگے پھر بیان ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بیان فرمایا آپ نے۔ بس ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو بیٹا آپ کے مشن پر نہیں تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا لیس من اہلک، وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے۔
تو پتہ چلا اولاد وہی ماں باپ کی صحیح معنوں میں اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے فرما بردار ہوں. اب بے فرمان نا فرمان اولاد یہ کسی کام کی نہیں ہے. آج خصوصاً سید حضرات میں سے بہت سے ہیں جو اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر شیعہ بن جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں ہم سید ہیں. بھائی یاد رکھ لیں سید تب تک رہتا ہے جب تک وہ اہل سنت و جماعت ہے. یہ تو درمیان میں 13-14 صدیاں ہیں نا، وہ تو ڈائریکٹ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. اور آپ سے جو آپ کا یعنی راستے پر اس سے ہٹا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کا نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، آپ کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج ہم جن سب کے سب دنیا کے انسان، چاہے کوئی یورپ میں ہے، ایشیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کہیں بھی ہے، یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. کیونکہ یہ سب انہی کے 3 بیٹوں کی اولادیں ہیں. قانونوں کے نام بھی اینٹی سیمیٹک اور اس قسم کے نام ان کی اولاد ہی کے نام پر قانون بنائے جاتے ہیں. کیوں کہ آج دنیا کے سب انسان انہی کی اولاد میں سے ہیں. باقی واقعات انشاءاللہ آپ نے سنے بھی، مزید سنیں گے. اللہ پاک ہمیں آج چودھری